السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ آئیے چلیے شروع کرتے ہیں وقت کے نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اگلی صبح اپنے ساتھ نئی سازشیں، نئی چالیں اور نئے انکشافات لے کر آئی تھی۔ عمر کی اسٹڈی میں چھوٹے ٹیبل پہ سامان بکھرا پڑا تھا، کہیں پیپر تھے تو کہیں اسٹیکی نوٹس۔ موبائل اور لیپ ٹاپ حالے کی گود میں تھا اور وہ خود اسی طرح بیٹھی اپنا سر ٹیبل پہ رکھے سو رہی تھی۔ اس کے بال اس کے چہرے پہ گرے تھے، کھڑکی سے آتی ہلکی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ دروازے پہ کھڑا عمر سینے پہ ہاتھ باندھے سکون سے اس کو دیکھے گیا۔ اس نے کف والی سفید شرٹ کے ساتھ سیاہ جینس پہن رکھی تھی، بازو فولڈ کر رکھے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح وجیح لگ رہا تھا، اس کے گال کا گڑھا اداس سا تھا۔ اس جیسے نفیس انسان کی اسٹڈی کی یہ حالت عام حالات میں اس کو کبھی قبول نہ ہوتی، لیکن آج وہ پریشان تھا۔ وہ متوازن چال چلتا حالے کے قریب آ کر رکا تھا۔ حالے کی نیند بہت گہری ہوتی تھی، وہ ساری رات کام کرتے کرتے نہ جانے کب سو گئی تھی۔ عمر نے اس کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر وہ اس کو اٹھاتا تو حالے کا سارا بھرم ختم ہو جاتا یا وہ شرمندہ ہو جاتی۔ وہ جن قدموں سے آیا تھا انہی سے واپس چلا گیا اور نیچے جا کر شانوں کو بھیج دیا تھا۔ وہ اب حالے کے سر پہ کھڑی تھی۔ اس نے ادب سے نرمی سے حالے کے کندھے کو ہلکا سا ہلایا تھا۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ اٹھ بیٹھی تھی اور ہراساں نظروں سے یہاں سے وہاں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، شانوں ڈر کے دور ہٹی تھی۔ حالے کی آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی، گاڑی سے نکالو مجھے، کوئی کھولو اس کو، باہر نکالو، کوئی ہے، کوئی نکالو، دم گھٹ رہا ہے میرا، کوئی نکالو۔ وہ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے چیخ رہی تھی۔ شانوں نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ اب بھی سہمی ہوئی تھی، خوف سے کانپ رہی تھی۔ شانوں اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتی اس کو تسلی دیتی جا رہی تھی۔ باجی سب ٹھیک ہے، آپ سنبھالو خود کو باجی، آپ ٹھیک ہو، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، میں ابھی عمر صاحب کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ خوف سے کانپتی حالے کو خود سے الگ کرتی اٹھی تھی جب حالے نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ نہیں نہیں، عمر کو بلانا مت بلانا، وہ مجھے گاڑی میں بند کر دے گا، اس کو مت بلانا، پلیز اس کو مت بلانا، میرا دم گھٹ جائے گا، میرا دم گھٹ جائے گا، عمر کو مت بلاؤ، وہ مجھے گاڑی میں بند کر دے گا، وہ بند کر دے گا۔ وہ شانوں کے سینے سے لگی حواس پختہ سے کہے جا رہی تھی۔ شانو اب بھی اس کو کوئی تسلی دے رہی تھی، اس کے بال تھپک رہی تھی، اس کا ڈر ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ حادثہ شاید اس کے ذہن سے چپک گیا تھا۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑے عمر نے پھٹتے ہوئے دل کے ساتھ یہ منظر دیکھا تھا۔ اسے آج یقین آ گیا تھا کہ کوئی بھی طوفان جب جاتا ہے تو اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ وہ حالے کو دیکھے بغیر مڑ گیا تھا۔ اس لڑکی کو اذیت میں دیکھنا اس کے لیے سب سے بڑی اذیت تھی۔ سلطان منزل میں ناشتے کی میز سج چکی تھی۔ یوسف سلطان بے دلی سے بیٹھے تھے۔ سفیر ہمیشہ کی طرح نقصک سے تیار ان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ حالے کے جانے کے بعد اس کے اور یوسف سلطان کے درمیان خود بہت دوریاں پیدا ہو گئی تھیں۔ اسی وقت شمس سربراہی کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ والی کرسی پہ حسن بیٹھا تھا، اس کے ساتھ فروا اور مہر۔ حسینہ اپنے کمرے میں کھانا کھاتی تھیں۔ حسن بے دلی سے ٹوسٹ پہ جیم لگا رہا تھا۔ ناشتے اور کھانے کا مزہ تو حالے کے ساتھ آتا تھا، جب وہ اسے کوئی چیز پاس کرنے کا کہتی تھی اور حسن جان بوجھ کر نظر انداز کرتا، کبھی حالے کی جگہ پہ بیٹھ جاتا تو کبھی اس کی پلیٹ سے کھانے لگتا۔ وہ ہر بار تب جاتی تھی۔ اسے معراج سلطان بھی یاد آتے تھے۔ وہ ہر دفعہ خود کھانا یا ناشتہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دونوں بچوں کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے تھے، کبھی ان کے کپ میں چائے ڈالتے تھے تو کبھی ان کو ٹوسٹ پہ جیم یا مکھن لگا کر دیتے تھے۔ اسے اپنی ماں سے ان سب کی امید نہیں تھی۔ وہ اگر یہ سب کرتی بھی تو میں بس مہر ماں کے لیے، اسے کسی سے بھی اب نخرے اٹھوانے کی خواہش نہیں رہی تھی۔ یتیم بچوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کے نخرے نہیں اٹھائے جاتے، وہ سمجھ گیا تھا۔ اسی وقت شمس سلطان کی بھاری آواز سارے میں گونجی تھی۔ کل میں نے نیوز میں دیکھا تھا، تم نے پھر سے ٹاپ کیا ہے؟ وہ حسن کی طرف دیکھے بغیر پوچھ رہے تھے۔
جی، اس نے یک لفظی جواب دیا تھا۔ سفیر نے خوشگوار حیرت سے اس کو دیکھا تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں حسن؟ بہت بہت مبارک ہو یار۔ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا، تمہیں بتانا چاہیے تھا، میں تمہیں ٹریٹ دیتا۔ سفیر دل سے کہہ رہا تھا۔ حالے سے لاکھ نفرت سے ہی حسن اسے عزیز تھا۔ حسن نے چپتی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس رات ہال میں ہونے والی آپ کی حرکت بھولا ہوں، نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنی بہن کا ملازمین کے سامنے پٹنا بھولا ہوں۔ آپ سے لی ہوئی ٹریٹ میرے گلے کا پھندا ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ اور دوسری بات، ہم دونوں کا ایسا کوئی تعلق رہا نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنے بارے میں بھی کچھ بھی بتاؤں۔ آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، وہ سرد آواز میں بولا تھا۔ سفیر کے چہرے پہ سایہ لہرایا تھا۔ شمس رک کر اس کو دیکھنے لگے تھے۔ ایک اور میں راج سلطان۔ فروا چپتی نظروں سے اس کو دیکھے گئی، جبکہ مہرماں وہ سرخ چہرے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ معافی مانگو حسن، ابھی کے ابھی سفیر سے معافی مانگو۔ کیا یہی سب کچھ سکھایا گیا ہے تمہیں؟ یہ آداب ہے تمہارے؟ معافی مانگو، وہ غراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حسن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ میں ایک ایسے شخص سے معافی ہرگز نہیں مانگوں گا جس نے میری بہن پہ ہاتھ اٹھایا ہو۔ اس وقت کہاں تھے آپ سب لوگوں کے آداب، جب جانوروں کی طرح میری بہن کو مار رہے تھے؟ کبھی چچی جان تو کبھی سفیر بھائی اور کبھی چچا جان۔ اس وقت کہاں تھی سب کی تربیت؟ ہاں، وہ تندہی سے بول رہا تھا۔ شمس سلطان محظوظ سے ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے۔ تم مجھے منع کرو گے حسن؟ تم میری بات نہیں مانو گے؟ میں بہن ہوں تمہاری، کیا تم میری خاطر معافی نہیں مانگ سکتے؟ نہیں بچو، آپ کو مجھ سے شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اس دن جب میری بہن کے ساتھ ظلم ہوا تھا تب آپ آگے نہیں آئی تھیں، تب میں نے آپ سے شکایت نہیں کی تھی، تب میں نے آپ کو مدد کے لیے نہیں بلایا تھا۔ آپ تب نیوٹرل تھیں، اب بھی وہی رہیں۔ میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گا، وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ سفیر نے چمچ میز میں پہ پٹکا تھا، اس کی آنکھوں میں غصہ آ گیا تھا۔ تمہاری وہ بہن، اس کے ساتھ یہ سب بھی کم تھا حسن۔ اگر آج وہ میرے پاس ہوتی تب تم دیکھتے میں اس کے ساتھ کیا کرتا۔ اس بھاگی ہوئی، اس بد کردار لڑکی کو میں… بس بہت ہو گیا۔ اب اگر کسی نے میری بہن کو بد کردار کہا تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کا باپ مر گیا ہے، بھائی نہیں۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ پہلی بات، میری بہن بھاگی نہیں تھی۔ دوسری بات، اگر بھاگی بھی تھی تو اپنے شوہر کے ساتھ۔ ان دونوں کے نکاح کو تو آپ سب مانتے ہیں نا؟ آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میری بہن کے کردار کی بات کریں، اور اگر کر رہے ہیں تو باقی لوگوں کو کیوں ڈھیل دی جائے؟ ان کے کردار کی بھی بات تو کریں نا۔ وہ تمسخرانہ نظروں سے فروا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سفیر نے نہ سمجھنے والے انداز میں اس کو دیکھا تھا۔ میری ماں نے تمہاری بہن کو نہیں بھگایا، ان کو اس طرح مت دیکھو۔ جبکہ شمس کی بس ہو گئی تھی، وہ اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور پوری قوت کے ساتھ حسن کے منہ پہ تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ مضبوط مرد تھے، حسن کمزور بچہ۔ وہ تیورا کر نیچے گرا تھا۔ فروا اب تک شل تھی۔ کیا اس کو بھی پتا ہے؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس رات ان کے کمرے میں ہونے والی گفتگو حالیہ اور ان کی گفتگو حسن سن چکا ہے۔ حسن فرش پہ گرا تھا، لیکن گرنے والا وہ اکیلا نہیں تھا۔ یوسف سلطان، جو کہ خاموش تماشائی تھے، وہ بھی اپنے پورے وجود کے ساتھ زمین بوس ہوئے تھے۔ مہرماں، سفیر اور فروا ان کے اوپر جھکے تھے، کوئی ان کے ہاتھ مسل رہا تھا، کوئی پیر، تو کوئی ان کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا۔ جبکہ شمس نے ان کی آوازوں پہ توجہ نہیں دی تھی، وہ اب بھی نیچے گرے حسن کو مارے جا رہے تھے، کبھی ٹھڈے تو کبھی لاتیں، ساتھ ہی کچھ بکتے جھکتے جاتے۔ سلطان منزل میں گویا کوہرام مچ گیا تھا۔ حسن نے اٹھنے کی کوشش کی جب شمس نے اپنے بوٹ والے پیر سے اس کے سینے پہ لات مار کر دوبارہ گرایا تھا۔ وہ اب بھی اس کو مار رہے تھے۔ حسن بلند آواز میں چلا رہا تھا۔ ماریں، جتنا مارنا ہے ماریں، یہ آخری بار ہوگا چچا، آخری بار۔ اگلی بار پولیس کو بلاؤں گا، میں کیس کرواؤں گا آپ پہ، یتیم سمجھ کے مارتے ہو ہمیں۔ میرا باپ زندہ ہوتا تو ہاتھ لگا کے دکھاتے، تم لوگ یتیموں کو مارتے ہو۔ چپ نہیں کروا سکتے تم لوگ مجھے، میری بہن کے بارے میں کوئی بولے گا تو چھوڑوں گا نہیں، یتیموں کو مارتے ہو۔ شمس اس کو مار مار کر تھک گئے تھے، تبھی یوسف سلطان کی طرف متوجہ ہوئے، جنہیں اب سفیر ایک ملازم کے ساتھ گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ مہرماں اس کے پیچھے تھی، شمس بھی اسی طرف لپکے تھے، پیچھے سے حسن اب بھی بول رہا تھا۔
میں پولیس کو بتاؤں گا، میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو بھی، یتیم سمجھ کر مارتے ہو ہمیں۔ میرا باپ ایک ایک کو دیکھ لیتا، ایک ایک کو پوچھتا، وہ یتیموں کو مارتے ہو، شرم کرو تم لوگ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ رہا تھا۔ ڈائننگ ہال خالی ہو گیا تھا، سب باہر نکل گئے تھے۔ وہ ہنوز فرش پہ پڑا نقاہت سے دہراتا جاتا تھا، یتیموں کو مار رہے ہو۔ میرا باپ ہوتا تو سب کو دیکھ لیتا، سب کو دیکھ لیتا میرا باپ۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا یتیمی بڑا عذاب تھی۔ دن چڑھ آیا تھا، دھوپ کی تمازت میں شدت آ گئی تھی جب ہالے اپنے کمرے سے نکل کر اسٹڈی میں آئی۔ صبح شانوں نے اس کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا، کافی دیر بعد وہ خود بھی نارمل ہو گئی تھی۔ آج اس نے لائم کلر کی لمبی قمیض کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہن رکھا تھا، رنگت زرد سی تھی، روکھے بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ اسٹڈی میں رکھے سنگل صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے موبائل پہ انگلیاں چلاتے ہوئے انسٹاگرام کھولا تھا۔ اس کی فیڈ میں سب سے پہلی ویڈیو ڈاکٹر عبدالحفیظ کی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس ویڈیو پہ رک گئی۔ آواز کا بٹن دبا کر اس نے ویڈیو کو چلا دیا۔ آواز اسٹڈی کی دیواروں سے ہوتی ہوئی اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ بول رہے تھے، میں ڈاکٹر عبدالحفیظ پیرزادہ ہوں۔ حالے سانس روک کے ان کو سنے گئی۔ میرے پاس ایک مریض کو لایا گیا، آپ سب ان کو جانتے ہوں گے، معراج سلطان۔ حالے جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ ویڈیو چلتی گئی، عبدالحفیظ بولتے گئے، میں چاہتا تو اپنے مریض کے لیے سٹینڈ لے سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں لیا۔ میں نے اپنے مریض کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جو ان کے دشمن تھے۔ حالے کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا تھا۔ میں نے اپنے فرض کے ساتھ غداری کی، میں نے ان سے کچھ رقم لی اور اپنا منہ بند کر لیا۔ حالے کے تاثرات میں اب کرب کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے ویڈیو بند کر دی تھی، اب مزید نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اسی وقت عمر ہاتھ میں موبائل لیے اندر آیا تھا۔ حالے نے تکان سے اس کو دیکھا تھا۔ عمر اس کو دیکھ کر نظریں پھیر گیا تھا کہ صبح والا واقعہ اب تک ذہن میں تھا۔ یہ تم نے کیا ہے نا؟ وہ عمر کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ عمر نے نہیں پوچھا وہ کس بارے میں پوچھ رہی ہے، اس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ تمہیں مجھ سے پوچھ کر کرنا چاہیے تھا، وہ میرا باپ تھا، تمہارا نہیں۔ تم ان کی موت، ان کی بے بسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ تمہیں یہ حق نہیں ہے۔ اپنے باپ کے لیے سارے فیصلے صرف میں لوں گی، صرف حالے لے گی۔ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے بتائے بغیر یہ کیوں کیا عمر؟ میں حسن کو کیا کہوں گی؟ آج یا کل وہ یہ ویڈیو دیکھے گا، وہ مجھ سے جواب مانگے گا۔ شمس سلطان یہ ویڈیو دیکھیں گے، ساری دنیا یہ ویڈیو دیکھے گی، میں کس کو کیا جواب دوں گی؟ عمر چند ثانیے اس کو دیکھتا رہا اور پھر بولنا شروع کیا۔ حسن 16 سال کا ہے، کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے۔ اسے حق ہے وہ اپنے باپ کی موت کے بارے میں جانے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کے باپ کی موت کی وجہ اس سے چھپائیں۔ اسے مرد بننے دیں، ٹھیک ہے وہ آپ کے باپ تھے، لیکن میرے لیے سارا خاندان، ان کے لیے فیصلے میں لوں گا۔ ان کے معاملے میں آپ کا پابند نہیں ہوں میں۔ آپ نے اپنا حق لینے کا فیصلہ کیا تھا اور میں نے انتقام۔ میرے فیصلوں میں آزاد ہوں، میں آپ کو یا کسی اور کو جواب دہ نہیں ہوں، وہ ٹھنڈے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حالے تپتی نظروں سے اس کو دیکھے گی۔ تم نے جو کرنا تھا کر لیتے، لیکن ابھی کچھ وقت آرام سے نہیں بیٹھ سکتے تھے کیا؟ اس طرح تو ہم ان کی نظروں میں آ جائیں گے۔ میرے چچا کو اگر پتہ لگ گیا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں تو اندازہ ہے وہ کیا کریں گے؟ عمر نے سر جھٹکا تھا۔ میں کوئی گلی کا گنڈا نہیں ہوں، میں ASP ہوں، مجھے سب پتہ ہوتا ہے کب کہاں کیا کرنا ہے۔ پرفیکشن میرے کام کا حصہ ہے۔ آپ کے چچا جان نے اسی ہفتے ہیون کی ڈیل فائنل کرنی تھی، لیکن اب اس واقعے کے بعد وہ کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ سارا الزام ان پہ آ جائے گا، سارا شک ان پہ ہی جائے گا کہ جائیداد کے لیے بھائی کو مار دیا۔ تقریباً 2 مہینے وہ خاموش بیٹھیں گے، بلکہ اب وہ ڈاکٹر اور ہسپتال پہ کیس کریں گے۔ ان کو کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو لوگ ان کو قاتل سمجھیں گے۔ وہ جتنا عرصہ خاموش رہیں گے، اس عرصے میں ہم پلان بنائیں گے۔ میں نے جلد بازی نہیں کی، میں نے خود کو وقت دیا ہے۔ آیا کچھ دماغ میں یا نہیں؟ عمر حیات نے کچی گولیاں نہیں کھیلی حالے صاحبہ، وہ سادہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس آدمی کو طنز کرنے کی عادت نہیں تھی۔ اور اس ڈاکٹر نے جو بکواس کی ہے گلا گھونٹنے والی، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہو گے؟ وہ تندہی سے پوچھ رہی تھی۔ اب کہ عمر کی گردن میں گلٹی سی ابھری تھی، چہرے پہ سایہ لہرایا تھا، لیکن وہ بظاہر نارمل رہا۔ وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے جس کے لیے پریشان ہوا جائے، ہمارے پاس اس سے زیادہ بڑے مسئلے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کام ہوا؟
میرے کانٹیکٹ کسی کام آئے یا نہیں؟ اس نے بات بدل لی تھی۔ حالے تنزیہ سی مسکرائی تھی۔ 3 قدم آگے آ کر وہ اب بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم نے کیا کہا تھا؟ میں ایلیٹ کلاس کی بگڑی ہوئی رئیس زادی ہوں جسے فیشن اور کھانوں کے علاوہ کچھ نہیں پتا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ تم صحیح کہتے ہو، میں ہوں امیر، لیکن کیا تمہیں پتا ہے امیر ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عمر خاموش رہا۔ حالے نے کہنا جاری رکھا۔ امیر ہونے کا ایک ہی فائدہ ہوتا ہے، آپ کے دوست بھی امیر ہوتے ہیں، اور امیر دوستوں کا ایک ہی فائدہ ہوتا ہے، فیورز۔ وہ آپ کو فیورز دیتے ہیں، جیسے کل رات میرے امیر دوستوں نے دی۔ ان کی فیورز غیر مشروط ہوتی ہیں، نڈر ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی مشکل میں پھنس بھی گئے تو ان کے امیر والدین انہیں اس سب سے نکال لیں گے۔ عمر کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا، وہ بس اس کو اپنے قریب کھڑے بولتے ہوئے سنتا گیا۔ عمر حیات، میں نے انگلی سے سینے پہ دستک دی، میں نے امیر باپ کی بگڑی اولاد نے اپنا کام کر لیا ہے، کیونکہ میں سست نہیں ہوں۔ میں نے تمہارے کانٹیکٹ استعمال نہیں کیے، بلکہ ان کو اپنے لیے خرید لیا، کیونکہ میرے پاس دماغ ہے۔ میں نے تمہارا ایک پیسہ نہیں خرچ کیا، کیونکہ اب میرے پاس پیسہ بھی ہے۔ تم نے کہا تھا نا کہ مجھے بس کھانوں اور فیشن کا پتہ ہے۔ تمہیں لگا تھا میں نے اپنا پیسہ بس ان 2 چیزوں میں جھونکا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میرے پاس بس 2 ہی شوق ہیں؟ میرا ایک تیسرا شوق بھی ہے عمر حیات، ڈائمنڈز، الماس، ہیرے۔ میں حال سلطان ہوں۔ میں نے کبھی اپنا پیسہ ضائع نہیں کیا، میں نے کبھی بیکار تعلقات نہیں بنائے۔ میرے دوست کم ہیں، لیکن جو ہیں وہ میرے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ میرے بابا کہتے تھے تعداد پہ سمجھوتا کر لینا، لیکن معیار پہ نہیں، اور میں نے کبھی معیار پہ سمجھوتا کیا بھی نہیں۔ میں اپنا کام کر چکی ہوں۔ میرے پاس اب شیر علی اور اس کے بھائی کے سارے کیسز کی تفصیلات ہیں۔ میرے پاس ان کو فیور دینے والے لوگوں کی تفصیل ہے۔ سو اب تم عمر حیات، تمہیں چاہیے کہ تم کل رات اپنے بولے گئے الفاظ واپس لو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی چبا چبا کر کہہ رہی تھی۔ عمر نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے تھے، حالے اس سے قد میں چھوٹی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے اسے گردن ذرا جھکانی پڑی تھی۔ اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا نرم لہجے میں کہہ رہا تھا، میں عمر حیات کل رات کے بولے گئے اپنے سارے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ آپ سست نہیں ہیں، میں نے مان لیا۔ آپ کو فیشن اور کھانوں کے علاوہ بھی بہت کچھ آتا ہے، میں نے مان لیا۔ اور آخری بات، آپ کو میرے گھر، میرے پیسوں اور میرے تعلقات کی ضرورت نہیں ہے، مان لیا۔ لیکن پھر بھی آپ یہ رکھ لیں۔ اس نے اپنے جیب سے ایک چیک نکالا تھا اور جھک کر شیشے کی چھوٹی میز پہ رکھ دیا تھا۔ حالے نے مشتبہ نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ یہ ان زیورات کی قیمت ہیں جو آپ نے میرے پاس رکھوائے ہیں۔ جب اپنے چچا سے اپنی دولت لے لیں تو مجھے میرے پیسے ادا کر کے اپنے زیور لے لیجیے گا، اور آئندہ کسی مدحت کو زیور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بیچ دیجیے گا، میرے پاس بہت پیسہ ہے، خرید لوں گا۔ وہ آخر میں ہلکا سا مسکرایا تو گال کا گڑھا بھی اس منظر میں شامل ہو گیا۔ اچھا، تو اب تم میری جاسوسی کرنے لگے ہو؟ تمہیں نہیں لگتا ہے یہ سب کر کے تم خود کو میری نظروں میں مزید گرا رہے ہو؟ میں آپ کی چوکیداری نہیں کر رہا، نہ آپ کو اور نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ یہ پولیس والے کا گھر ہے، یہاں کی دیوار باقی دیواروں سے زیادہ بڑے کان رکھتی ہیں، اور یہاں کے ملازم بس ایک ہی مالک کے وفادار ہیں۔ سو اگلی دفعہ جب کوئی بات مجھ سے چھپانی ہو تو میرے ملازمین کے سامنے وہی بات کرنے سے گریز کیجیے گا۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ حالے نے ڈھیر سارا اشتعال اپنے اندر دبایا تھا۔ وہ بھی کچھ سخت کہتی جب اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ آپ ہی کالنگ۔ اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کی تھی۔ ہیلو، آپ ہی کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں نا؟ وہ بے قراری سے پوچھے گئی۔ دوسری طرف مہر نے کچھ کہا تھا۔ حالے کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا تھا۔ اس نے کال کاٹ دی تھی۔ اس کی رنگت زرد ہو چکی تھی۔ یہاں وہاں دیکھے بغیر وہ فوراً باہر کی طرف بھاگی تھی۔ عمر حیران سا اس کو دیکھتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ اب پھر کیا مصیبت آ گئی؟ ڈائننگ ہال خالی ہو گیا تھا۔ سب گھر والے یوسف سلطان کو لے کر ہسپتال گئے تھے۔ حسن ابھی تک اسی فرش پہ پڑا تھا۔ اس کا سارا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ شمس کے بھاری بوٹوں والے پیروں کی ضربیں اس کے سینے اور کندھے پہ بڑی زور سے لگی تھی۔ کچھ دیر اسی طرح پڑے رہنے کے بعد وہ آہستہ سے اٹھا تھا۔ جسم سے ٹیس سی اٹھی تھی۔ وہ بے اختیار کراہا تھا۔ اسے اپنے سینے میں درد ہوتا محسوس ہوا تھا۔
ہمت کرتے وہ اٹھا تھا، ڈائننگ ٹیبل کا سہارا لیتے ہوئے وہ آگے بڑھتا گیا۔ اپنے کمرے کے دروازے پہ پہنچ کر اس نے دروازے کو ایک ہاتھ سے کھولا تھا۔ رات والے پھول اور گفٹ کا ڈبہ اب بھی بیڈ پہ پڑے تھے۔ ایسی حالت میں بھی اس کے دل کو قرار سا آیا تھا۔ یہ پھول اور گفٹ اس کے باپ نے بھیجے تھے۔ یہ خیال ہی اس کے دل کو راحت دیتا تھا۔ بیڈ کے نزدیک پہنچ کر اس نے جیسے ہی اس ڈبے پہ لکھی تحریر پڑھی، اس کی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے۔ تحریر اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن وہ نام اس کی رگوں میں بہتے خون کو کھولا گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ڈبہ اٹھایا تھا اور اپنے کمرے کی بالکنی میں جا کر پوری قوت کے ساتھ اسے زمین پہ دے مارا۔ منحوس ہو تم، ساری دنیا کے سب سے بڑے منحوس۔ میری زندگی برباد کر دی تم نے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ تم نے میرا ہر رشتہ سپوائل کر دیا۔ تم نے میری بہن کو مجھ سے دور کر دیا۔ تم کیوں آئے ہماری زندگی میں؟ کیوں کیوں کیوں؟ وہ اپنی بالکنی میں کھڑا چلا رہا تھا۔ تم نے سب برباد کر دیا، سب کچھ چھین لیا ہم سے۔ ہماری فیملی تھی، ہم خوش تھے۔ تم جس دن سے آئے ہو سب ختم ہو گیا۔ تم نے سب ختم کر دیا، سب سپوائل کر دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ چلا چلا کر تھک گیا تھا، تبھی بالکنی کی گرل کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھتا چلا گیا۔ دکھتے جسم میں اب دکھتے دل کا درد بھی شامل ہو گیا تھا۔ اگر معراج سلطان کے جانے سے کسی کا سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا تو وہ حسن سلطان تھا۔ ہسپتال کی راہداری میں چلتی حالے کا دل رک رک کر چل رہا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں آئی تھی، عمر اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ حالے نے نوٹ نہیں کیا تھا یا شاید کرنا نہیں چاہتی تھی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس کو سامنے سے ہی مہرماں کھڑی نظر آئی۔ حالے نے آج اس کو اتنے دن بعد دیکھا تھا۔ وہ اس کی ماں جائی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان دونوں بہنوں کی محبت مثالی تھی۔ مہر کو سامنے دیکھ کر اسے اپنے دل میں سکون سا پڑتا محسوس کیا۔ اسی وقت مہر کی نظر بھی اس پہ پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سپاٹ تھیں۔ حالے قدم قدم چلتی اس کے قریب جا رہی تھی۔ ایک ایک قدم جیسے بھاری تھا، ایسا لگتا تھا جیسے صدیوں بعد اس کو دیکھا ہو۔ مہر کے قریب پہنچ کر وہ سیدھا اس کے گلے لگ گئی تھی۔ ایک سکون سا تھا جو اس کو نصیب ہوا تھا۔ جبکہ مہر بت بنی کھڑی تھی، اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ جیسے بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ مجھے مجبور کیا گیا تھا حالے، اس رات اس نکاح کے لیے مجھے مجبور کیا گیا تھا، مجھے معاف کرنا۔ وہ اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی۔ حالے نرمی سے اسے الگ ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اوپر کر کے لبوں سے لگائے تھے، محبت سے، عقیدت سے، اور پھر بولنا شروع کیا تھا۔ میں نے بابا کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ مس کیا تو وہ آپ ہیں۔ مجھے بابا سے بچھڑنے کے بعد اگر کسی کے جدا ہونے کا دکھ ہے تو سب سے زیادہ آپ کا ہے۔ میں بابا کے بعد اگر کسی سے محبت کرتی ہوں تو وہ آپ ہیں۔ آپ کو حالے کا قتل بھی معاف ہے آپی۔ میں ایسے ہزار سفیر سلطان آپ کے سر سے وار کر پھینک سکتی ہوں۔ حالے اس کے ہاتھوں کو تھامے نرمی، محبت اور جتاتے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ تمہاری محبت ہے حالے۔ میں وہ ابھی کچھ اور بھی کہتی جب حالے نے اس کی بات کاٹ دی۔ تھا، کبھی کسی دور میں وہ میری محبت تھا، اب نہیں ہے۔ جس لمحے اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا میں نے اسی لمحے اپنے دل سے اس کی محبت اٹھا دی تھی۔ میرے دل کے تخت سے میں نے ان کو بازو پکڑ کر اٹھایا تھا۔ میں نے ان کی محبت اپنے دل سے نوچ کر پھینک دی تھی۔ اب وہ میرے لیے صرف میری بہن کا شوہر ہے۔ آپ کو پتہ ہے، میں اتنے دنوں میں کئی رشتوں کے لیے روئی ہوں، یہاں تک کہ چچی کے لیے بھی، یہاں تک کہ برونو، حسن کا پالتو کتا کے لیے بھی۔ لیکن ایک بار بھی میری آنکھوں سے سفیر کے نام کا آنسو نہیں گرا، گرتا ہی نہیں ہے۔ میں کھری بندی ہوں، دوغلوں اور بزدلوں کو دل میں جگہ نہیں دیتی۔ میں اس مرد کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتی جو بھری محفل میں مجھ سے میرے کردار کی پاکیزگی مانگے۔ اس وقت، اس دن اس کو چاہیے تھا کہ وہ میرے لیے سٹینڈ لے۔ وہ اگر لے لیتا تو آج حالات مختلف ہوتے۔ لیکن مجھے اس بات کا دکھ بھی نہیں ہے، اس کی اپنی مجبوری ہوگی۔ میں بس آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں اس کی زندگی سے گریسفلی ایگزٹ کر چکی ہوں۔ اب وہ آپ کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اور آپ آئندہ مجھ سے اس بارے میں بات مت کیجیے گا۔ مجھے یہ بتائیں دادا جان کہاں ہیں؟ اب کیسے ہیں؟ وہ بول کر خاموش ہوئی تھی۔ اب اسے یہ یاد آ گیا تھا کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی۔ پیرالائز ہو چکے ہیں تمہارے دادا جان، مزید تمہاری بد کرداری کا بوجھ اپنی نحیف ٹانگوں پہ نہیں اٹھا سکے۔ مہر کے بجائے پلر کو اوٹ سے نکلتا سفیر کہہ رہا تھا۔ حالے کے دل کو دھکا سا لگا تھا، اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ کیا بکواس ہے یہ؟
ایسا کیا ہوا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ وہ تو وہ تو بالکل ٹھیک تھے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ بوکھلا ہی تو گئی تھی۔ وہ جن قدموں نے اسے قدم قدم چلنا سکھایا تھا اب وہ حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ خیال ہی اس کے لیے سہانی روح تھا۔ دیکھو تو ذرا کہہ کون رہا ہے؟ جب سارے شہر میں ہماری عزت کو نیلام کیا تھا، کیا تب تمہیں پتہ نہیں تھا کہ ایک دن یہ بھی ہوگا؟ اپنے اس عاشق کے ساتھ گھومتے ہوئے اور رات گزارتے ہوئے اس سب کے بارے میں نہیں سوچا تھا؟ ہاں، وہ پھنکار رہا تھا۔ حالے نے افسوس سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ کہیں سے بھی فورن کوالیفائڈ، بہترین اکیڈیمک ریکارڈ رکھنے والا، مختلف دعوتوں اور سیمینار پہ مدعو ہونے والے ملکی اور غیر ملکی بزنس مینز کے ساتھ ڈیلز کرنے والا سفیر سلطان نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایک سطحی اور جاہل مرد لگ رہا تھا، بلکہ حالے نے اس کے جیسا پڑھا لکھا جاہل کہیں نہیں دیکھا تھا۔ اسی وقت اس کے عین عقب میں عمر حیات آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ حالے کے ساتھ ہی آیا تھا، لیکن اوپر آنے کی بجائے وہ کہیں اور چلا گیا تھا۔ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی سفیر، مجھے بس دادا جان کی کنڈیشن معلوم کرنی ہے اور پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اور اگلی بار میرے کردار کے بارے میں بات مت کیجیے گا، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کا لہجہ اجنبی تھا۔ مہرماں نے کچھ کہنا چاہا جب سفیر نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ 2 قدم آگے آیا تھا، اب وہ حالے کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ حالے نے بے اختیار اپنا دل ٹٹولا تھا۔ کیا اب بھی اس شخص کے لیے کوئی جذبہ، کوئی احساسات موجود تھے؟ کیا اس کا دل اب بھی سامنے کھڑے شخص کے لیے دھڑکتا ہے؟ جواب ایک بہت بڑی نا میں آیا تھا۔ آج اس کو یقین ہو گیا تھا، دل سے نوچ کر نکالی گئی محبت کی پھر کوئی اوقات نہیں رہتی۔ کیا اب تم جیسی بد کردار لڑکیاں، رات رات گھر سے باہر رہنے والی لڑکیاں مجھے، سفیر سلطان کو بات کرنا سکھائیں گی؟ تم نے تو اپنے باپ کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھنے دی اور آگے اپنا حصہ لینے۔ تم جیسی لالچی، خود غرض اور گھٹیا لڑکی کو میں اپنے قریب بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم دادا جان سے ملے بغیر یہاں سے دفع ہو رہی ہو، سمجھی؟ وہ حالے کی آنکھوں میں دیکھتا چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ عمر خاموش مگر بے چین نظروں سے ان کو دیکھے گیا۔ حالے اسے جواب دیے بغیر آگے بڑھنے لگی جب سفیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا اور اسی ہاتھ سے حالے کو مارنا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ حالے نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے بھاری ہاتھ کو روک لیا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت کسی زخمی شیرنی کی جیسی تھیں۔ عمر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ تو مہر نے حیرت سے حالے کو دیکھا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی سفیر سلطان؟ وہ شیرنی کی طرح گھرائی تھی۔ تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں جس پہ ہاتھ اٹھاؤ گے، مارو گے، ڈراؤ گے۔ اگلی بار یہ ہاتھ کاٹ کر پھینک دوں گی۔ اپنی اوقات میں رہنا سیکھ لو اور اپنے ہاتھ پیر قابو میں رکھو۔ آئندہ اگر مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کا سوچا تو بھی میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہ ساری دنیا دیکھے گی، اور اگر آئندہ تم نے میرے کردار پہ بات کی تو میں زبان سے جواب نہیں دوں گی، میں سیدھا تھانے جاؤں گی، وہاں تم پہ ہراسمنٹ کا کیس کروں گی، ٹویٹر پہ می ٹو کا ٹرینڈ چلاؤں گی، انسٹاگرام پہ سٹوریز لگاؤں گی۔ 2 منٹ سفیر، 2 منٹ میں تمہاری عزت کو 2 کوڑی کا کر سکتی ہوں، کیونکہ بقول تمہاری میں اپنی عزت کھو چکی ہوں، اب مجھے کچھ کھونے کا خوف نہیں ہے۔ لیکن تمہارے پاس ابھی کھونے کو نام بھی ہے اور مقام بھی، سو اگلی بار اپنے ہاتھوں اور اپنی زبان کو مجھ سے دور رکھنا۔ میں تم سے پٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہوں۔ وہ سرخ آنکھوں سے بول کر آگے بڑھ گئی تھی۔ مہرماں اس کے پیچھے گئی تھی۔ عمر نے سفیر کو والی نظروں سے دیکھا تھا۔ سفیر اس کو آنکھوں سے سالم نگل لینا چاہتا تھا۔ عمر چند قدم آگے آیا تھا۔ جس ہاتھ سے سفیر نے حالے کا ہاتھ پکڑا تھا اس نے وہی ہاتھ پکڑ کر اس کو زور سے ایک جھٹکا دیا تھا۔ اسے اپنا بازو ٹوٹتا محسوس ہوا۔ اس کے لیے یہ غیر متوقع تھا۔ وہ بے اختیار درد کی شدت سے نیچے جھکا تھا، لیکن عمر کو سامنے کھڑے دیکھ پھر سے گردن تان لی تھی۔ اس کا قد عمر کے قد سے 1-2 انچ چھوٹا ہی تھا۔ عمر اس کے کان کے پاس جھکا تھا اور چباتے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، آئندہ میری عورت سے اس لہجے میں بات کی یا اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو خدا کی قسم تمہاری ساری زندگی جیل میں گزرے گی۔ میں اس عمل کو یقینی بناؤں گا۔ اس سے دور رہو، میری بیوی سے دور رہو۔ اسے دھمکی مت سمجھنا، تمہیں چاہیے کہ مجھ سے خوف کھاؤ، نامرد کہیں کا۔ وہ اس کے قریب کھڑا حقارت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، تمہیں پتہ بھی ہے تمہاری بیوی نے میرے ساتھ کیسا وقت گزارا ہے؟
کتنا وقت گزارا ہے؟ جاننا چاہو گے؟ سفیر زہر خند لہجے میں معنی خیز سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ عمر کے جبڑے کی رگیں تک تن گئیں۔ اس نے مٹھی بھیج لی تھی۔ وہ ایک قدم مزید آگے آیا تھا۔ اب وہ سفیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ میری بیوی نے اپنے بچپن سے لے کر اب تک کئی کتے پالے ہیں، مختلف قد، مختلف نسلوں کے۔ کون سے کتے کو کتنا وقت ساتھ رکھا اس کا حساب مجھے نہیں جاننا، لیکن ایک بات ہے جو میں جانتا ہوں، تم ان سب کتوں میں سب سے زیادہ بد نسل کتے ہو، اور ایسے کتے پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ جب 2 دن مالک اس کو کھانا نہ ڈالے تو وہ تیسرے دن اسی پہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت تم اس کتے سے زیادہ کچھ نہیں ہو سفیر۔ وہ منہ پہ جوتا مارنے والے لہجے میں کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ پیچھے سفیر کا چہرہ اہانت سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں اب حالے سے بدلہ لینے کی خواہش مزید جڑ پکڑ گئی تھی۔ ہسپتال کا کیفیٹیریا کچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ یہاں حالے کے لیے کچھ کھانے کو لینے کے لیے آیا تھا۔ کچھ کے ہاتھ میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں تو کچھ اپنے خالی ہاتھوں میں یہی چیزیں لینے کے لیے لائن میں کھڑے تھے۔ کچھ کے چہرے جھنجھلائے ہوئے تھے، شاید ان کے مریضوں کی حالت اچھی نہیں تھی۔ کچھ کے چہرے مطمئن تھے، شاید ان کے مریض شفا یاب ہوئے تھے۔ عمر کے لیے یہ منظر نیا نہیں تھا۔ وہ ایسے چہروں کو پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا۔ ان چہروں کو دیکھتے ہوئے یک منظر بدلا تھا۔ وہ اب ہیون ہسپتال کے کیفیٹیریا میں کھڑا تھا۔ آس پاس لوگوں کا رش، بھانت بھانت کی بولیاں، جھنجھلائی پریشان آوازیں، بیزار چہرے، کچھ روئی متورم آنکھیں، کچھ دھوپ چھاؤں سے چہرے جن کی آنکھیں سرخ تھیں لیکن لب مسکراتے تھے۔ ان سب کے بیچ کھڑا دبے دبے غصے والا چہرہ لیے کھڑا عمر حیات۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا لیکن وہ اب بھی اس ماحول کا عادی نہیں ہوا تھا۔ اس نے ویٹرز والا لباس پہن رکھا تھا، بال ماتھے پہ بکھرے تھے، آنکھوں میں دبا دبا غصہ اور چہرے پہ ڈھیر بیزاری۔ آج لوگوں کا رش زیادہ تھا۔ وہ ایک ٹیبل پہ جا کر تھک کر کوفت زدہ سا ہو گیا تھا۔ خاص طور پر اسے تب غصہ آتا تھا جب نوجوان لڑکیاں اسے بار بار بلاتی تھیں۔ اب ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ اتنا مغرور اور ہینڈسم ویٹر شاید انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اسی وقت اس کے ساتھی ویٹر نے اس کے ہاتھ میں 2 کافی تھمائی اور اس کو ایک ٹیبل پہ بھیج دیا۔ اس ٹیبل پہ ایک ہی آدمی بیٹھا تھا۔ اس کی عمر کی جانب پشت تھی۔ عمر نے سامنے سے آ کر کافی کے دونوں مگ ان کے سامنے رکھے اور ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر دیکھا تو ٹیبل پہ بیٹھا آدمی مسکرایا۔ عمر مسکرا بھی نہ سکا۔ انہوں نے ابرو کے اشارے سے اس کو بیٹھنے کا کہا۔ وہ بادل نخواستہ بیٹھ گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ناراض ہے۔ معراج سلطان نے اس کو افسوس سے دیکھا تھا۔ نام اور شکل سے تو مسلمان لگتے ہو، سلام کرنا نہیں سیکھا؟ وہ میٹھا سا طنز کر رہے تھے۔ عمر کے تو مانو آگ ہی لگ گئی۔ 1 ہفتے سے آپ کے بچے سنبھال کر آدھا پاگل ہو گیا ہوں۔ اتنا روتے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ گلا پھاڑ پھاڑ کر روتے ہیں، جیسے آج اگر نہ روئے تو پھر کبھی رونا نصیب نہ ہوگا۔ اور کھانا تو اتنا کھاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ ہر گھنٹے میں کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ انسان میں کوئی ادب ہوتا ہے، کوئی تمیز ہوتی ہے۔ میں سمجھ گیا تمہیں کھانے کو کچھ چاہیے، لیکن میں کوئی جادوگر تو نہیں ہوں۔ دودھ یا پھر دلیا لانے کے لیے کچن میں جانا پڑتا ہے۔ لیکن ان بدتمیز بچوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، چیخ چیخ کر دماغ گھما دیتے ہیں۔ وہ برہمی سے کہہ رہا تھا۔ معراج مسکراہٹ دبائے اس کو سن رہے تھے۔ اور خاموش تو کبھی بیٹھتے ہی نہیں ہیں، ہر وقت بولتے ہیں۔ پہلے دن تو میرا دل کیا تھا ایک ایک کو اٹھا کر ہیون کی چھت سے نیچے پھینکتا جاؤں۔ لیکن پھر مجھے رحم آ گیا۔ بہت غصہ دلاتے ہیں، بہت زیادہ، لیکن خیر میں مینیج کر لیتا ہوں۔ اس نے کہنا جاری رکھا۔ اس کے بعد یہاں کیفے میں خوار ہو رہا ہوں۔ کسی کی بیوی بیمار ہے تو کسی کا بیٹا، کسی کا باپ زخمی ہے تو کسی کی ماں کا شوگر ہائی ہے۔ لیکن ان سب کو بھی اپنا غصہ اور ناراضگی یہی نکالنی ہے مجھ پہ۔ اور ایک آخری بات، اس کے چہرے پہ جھیم جانے کا تاثر آیا تھا۔ یہاں جو لڑکیاں آتی ہیں میں ان کے آرڈر نہیں لوں گا، عجیب انداز میں دیکھتی ہیں اور میرے بارے میں بات کرتی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ عورت سمجھ کر عزت کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنی ذات کا موضوع گفتگو ہونا پسند نہیں ہے۔ سو میں بزرگ عورتوں اور مردوں کے آرڈر لوں گا، لیکن لڑکیوں کے لیے آپ کسی اور سے کہہ دیں۔ وہ ان کے چہرے کو دیکھتا دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔
معراج سلطان نے دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ انہوں نے پہلی دفعہ کسی مرد کی آنکھوں میں ایسی حیا دیکھی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بات کر لوں گا۔ آئندہ سے یہ کام منیب دیکھ لے گا۔ خیر، یہاں پر میں ایک عزیز کو دیکھنے آیا تھا، لیکن پھر یاد آیا تمہارا داخلہ بھی تو کروانا ہے۔ تو بتاؤ کتنی رقم ہے تمہارے پاس داخلے کے لیے؟ ان کا لہجہ سادہ تھا۔ عمر اس سارے وقت میں پہلی بار ذرا خوش ہوا تھا، وہ بھی دل سے۔ پڑھائی سے اسے عشق تھا۔ مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ تو نہیں پتا، لیکن میرے اکاؤنٹ میں کافی پیسے ہیں۔ ایڈمیشن بکس اور میری ہیوی بائک سب ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میرا ایڈمیشن کسی اچھے کالج میں کروائیے گا۔ میری بیس بنے گی تو آگے جا کر سی ایس ایس کرنا ہے مجھے، وہ خوشی سے کہہ رہا تھا۔ معراج سلطان نے جانچتی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ تمہارا سورس آف انکم کیا ہے؟ انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے سوال داغا تھا۔ عمر ذرا حیران ہوا تھا۔ کیا میرا تو کوئی سورس آف انکم نہیں ہے۔ تو پھر وہ پیسے کس کے ہیں؟ کہاں سے آئے؟ اماں نے میرے اکاؤنٹ میں ڈلوائے تھے، ہر مہینے ڈلواتی ہیں۔ آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اب بھی حیران تھا۔ تمہاری اماں؟ وہی اماں جس کو چھوڑ کر سارے تعلق ختم کر کے آئے ہو۔ لیکن اس کے پیسوں پہ اب بھی تمہارا حق ہے۔ جب تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو تم اس سے پیسے کیوں لے رہے ہو؟ یا پھر یہ کہو کہ تم ان پیسوں کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے۔ کیا تم اب بھی نفیسہ کے آسرے زندگی گزارو گے؟ تم اپنے لیے، خود کے لیے کیا کرو گے؟ تمہیں اگر نفیسہ کے پیسوں سے داخلہ کروانا ہے تو میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن اگر تم اپنے ہاتھوں سے اپنی محنت کے 2000 بھی مجھے لا کر دو گے تو میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، مجھے جانا ہے۔ کل پھر آؤں گا، مجھے اپنا فیصلہ سنا دینا، اوکے؟ وہ نرمی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ عمر جو سانس روکے ان کو سن رہا تھا، ان کو اٹھتے دیکھ جلدی سے بول اٹھا۔ لیکن وہ میری ماں ہے، میں ان کے پیسے استعمال کر سکتا ہوں۔ اگر میں کام کرنے لگا تو میری پڑھائی ڈسٹرب ہوگی۔ میں جلد از جلد کچھ نہ کچھ بننا چاہتا ہوں تاکہ اماں کو یہاں لے آؤں اپنے پاس۔ ان چھوٹی موٹی نوکریوں کے آسرے میں ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، وہ اماں ہے میری۔ معراج نے اپنے دونوں ہاتھ میز پہ رکھے تھے اور اس کی جانب جھکے تھے۔ وہ تمہاری ماں نہیں ہے، تم یتیم ہو، یہاں اپنے ماں باپ کو ڈھونڈنے آئے ہو۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنی سستی اور کاہلی کو ایک طرف رکھو اور کام کرنا شروع کرو۔ تم اب مزید اس عورت سے 1 روپیہ بھی نہیں لوگے، کیونکہ نفیسہ حیات تمہاری ماں نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولتے سیدھے ہوئے تھے۔ عمر نے ٹھہر کر ان کو دیکھا تھا۔ معراج کو لگا شاید اب وہ کچھ اور بھی کہے گا اپنے حق میں، اپنی صفائی میں، لیکن وہ مدھم آواز میں بس اتنا ہی کہہ سکا۔ میں یہاں اپنا خاندان ڈھونڈنے ضرور آیا ہوں، لیکن میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میں ایک دن اپنے اصل کی طرف لوٹوں گا، اپنی اماں کی طرف۔ ان کے علاوہ میرا کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ میں کام سے نہیں بھاگتا، میں محنت سے نہیں بھاگتا۔ میں وہی ہوں جس نے اپنی ماں کے کوکنگ سینٹر میں چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر سخت گرمی میں کاہل سے کاہل، پھوہڑ سے پھوہڑ لڑکی کو کھانا بنانا سکھایا ہے۔ میں اپنی اماں کی جم میں سیلف ڈیفنس کلاسز دیتا رہا ہوں۔ میں نے 6 سال کی عمر سے نئی زبانیں سیکھنی شروع کر دی تھیں۔ آج مجھے اپنے ملک کی زبانوں کے علاوہ 11 اور زبانیں آتی ہیں۔ میں اپنی اسکول اور کالج کی چھٹیوں میں کبھی گھر نہیں بیٹھا۔ میں نے مختلف کورسز کیے ہیں۔ میں نے قرآن کورسز کیے ہیں، تفسیر، تجوید کے تمام کورسز۔ وہ اپنی سیاہ ذہین آنکھوں کو معراج سلطان کے چہرے پہ جمائے کہے جا رہا تھا۔ میں فجر میں کئی لوگوں کے گھر جا جا کر ان کے بوڑھوں کو قرآن پڑھاتا تھا، بلکہ پڑھاتا کم تھا، سناتا زیادہ تھا۔ یہاں میں قرآن شروع کرتا، وہاں وہ بوڑھے لوگ رونے لگتے، شاید ان کو آخرت یاد آتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے بھی رونا آتا، لیکن کبھی ان لوگوں سے کوفت ہوتی۔ آپ بچوں کو سنبھال لیتے ہو یہ سوچ کر کہ وہ بچے ہیں، لیکن بوڑھے لوگوں سے آپ وہی طاقت، وہی صبر، وہی اسٹیمنا، وہی سب کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ بچوں سے زیادہ بڑے بچے بوڑھے ہوتے ہیں۔ میں نے ان نحیف اور مجبور عورتوں کے گھر جا کر کھانے بنائے ہیں جن کی بہو بیٹیاں جاب کرتی ہیں۔
یا پھر ہر دھرم اور بدتمیز تھیں، لیکن ان سب جگہ جانے کے لیے میرے پاس میری ہیوی بائک ہوتی تھی، میرا والٹ پیسوں سے بھرا ہوتا، میرے پاس وقت ہوتا تھا۔ میں کاہل اور سست نہ پہلے تھا نہ اب ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ میری اماں نے مجھ سے ذہنی مشقت کروائی تھی، آپ مجھ سے جسمانی مشقت کروا رہے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، بات یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے دوبارہ ویسے کمفرٹس چاہیے۔ بات صرف یہ ہے کہ میں صرف اور صرف جلدی میں ہوں۔ مجھے جلد از جلد کچھ کرنا ہے، کچھ کمانا ہے تاکہ میں اپنی اماں کے ساتھ رہوں، سازشی لوگوں سے دور، جھوٹے لوگوں سے پرے، کچھ بن جاؤں تاکہ اماں کو کھلا سکوں، ان کے خرچے اٹھا سکوں۔ آئندہ آپ مجھے یہ مت کہیے گا کہ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں۔ اگر بھولے سے بھی یہ خیال ذہن میں آ جائے تو میری ایک بات یاد رکھیے گا، میں عمر حیات ہوں، میں اپنی اماں کا بیٹا ہوں، اور میں ایک کرائی بیبی نہیں ہوں۔ میرے بازو کام کر سکتے ہیں، میری آنکھیں جاگ سکتی ہیں، میرا ذہن بیدار رہ سکتا ہے، اور آپ نے جو کروانا ہے کروائیں، میں تیار ہوں، میرے پاس وقت ہے۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا، کرسی سے اٹھ کر تیز تیز چلتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ پیچھے معراج سلطان کے قریب ایک ہیون میں آیا کے طور پہ کام کرنے والی عورت آ کر کھڑی ہوئی تھی، ان کی آنکھوں میں افسوس تھا۔ اس بچے کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ آپ کو لگتا ہے یہ سہ لے گا؟ ان کی آواز میں رنج تھا۔ معراج ہلکے سے مسکرائے تھے۔ میں اسے اس کے پیروں پہ کھڑا کر رہا ہوں آپا، اسی لڑکے کی اماں کہتی ہے، اگر عورت کو آزمانا ہو تو اس سے زیور چھین لو، اگر اس کے بعد بھی ڈٹی رہے تو اصلی ہوگی، اور اگر مرد کو آزمانا ہو تو پیسہ کھینچ لو، اگر اصلی ہوا تو پھر سے اٹھ کھڑا ہوگا، ورنہ بھر بھری مٹی کی دیوار کی طرح ڈھہ جائے گا۔ میں بس دیکھنا چاہتا ہوں وہ بھر بھری دیوار ہے یا اصلی مرد۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر مزید چلتا اگر کوئی اس کے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ نہ رکھتا۔ عمر نے چونک کر پیچھے دیکھا تھا۔ اب اس کے سامنے سانولی رنگت اور گرے آنکھوں والا نوجوان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرد سا تاثر تھا۔ عمر نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ اب نہ جانے ہارون شاہد اس کے پاس کیوں آیا تھا۔ وہ سمندر کنارے ایک بڑے سے پتھر پہ بیٹھی ہوئی تھی، بال ہوا سے اڑ اڑ کر چہرے پہ آ رہے تھے، جنہیں ہٹانے کی زحمت وہ فی الحال نہیں کر رہی تھی۔ وہ کسی آرٹسٹ کی بنائی گئی سب سے محبوب پینٹنگ لگ رہی تھی، لیکن ادھوری۔ اس کی اداس آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ آس پاس سے گزرتے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، کچھ کی نگاہوں میں ستائش تھی تو کچھ کی نگاہوں میں ناپسندیدگی۔ ان سب کے برعکس اس کے عقب میں کھڑے ایک سیاہ آنکھوں والے شخص کی نظروں میں بس فکر تھی۔ یہ لڑکی اس کے لیے اتنی ضروری ہو جائے گی یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ ہسپتال میں یوسف سلطان سے ملے بغیر واپس آ گئی تھی۔ مہر نے لاکھ کہا کہ اندر چل کر دیکھ لو، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر دور سے دادا جان کو دیکھنے کے بعد وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یہاں آ گئی تھی۔ عمر اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے قریب کھڑے ایک پتھر پہ بیٹھ گیا تھا۔ اب کے گزرتے لوگوں کی نگاہوں میں رشک بھی شامل ہو گیا تھا۔ پینٹنگ مکمل ہو گئی تھی، آرٹسٹ کی جیسے محنت وصول ہو گئی تھی۔ آپ کے دادا، ان کو ضرورت تھی آپ کی، انہوں نے کئی بار آپ کا پوچھا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ حالے کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے بولنا شروع کیا تھا۔ حالے نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج نفرت، بیزاری کچھ بھی نہیں تھی، بس ایک بے بسی بھری الجھن تھی۔ اللہ کیسا ہوتا ہے عمر؟ وہ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے اور عجیب سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کون سی نفرت، کہاں کا انتقام؟ اس وقت اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ بری طرح ڈسٹرب تھی۔ عمر چند ثانے اس کو دیکھتا رہا اور پھر کہنا شروع کیا، اللہ بہت پیارا ہوتا ہے۔ اللہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو پیدا کرتا ہے۔ یہ مت کہیے گا کہ یہ کوئی عام سی بات ہے۔ اگر ہم ایک پودا بھی اگاتے ہیں تو اس میں کتنا وقت، محنت اور محبت لگتی ہے، اور یہ عام بات نہیں ہوتی۔ وہی جو آپ کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ کھانا پلانا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے ظرف چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کسی کے گھر چلے جاؤ، وہ آپ کو 2 دن کھلائے گا، 3 دن کھلائے گا، 1 مہینہ، 1 سال کھلائے گا، لیکن آخر وہ بیزار ہو جائے گا، تھک جائے گا، اکتا جائے گا۔ خدا نہیں تھکتا، نہیں بیزار ہوتا، نہیں اکتاتا، کیونکہ خدا ظرف والا ہے۔
اللہ وہ ہے جو آپ کو بیماری اور صحت دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گی بیماری؟ خدا بیماری دیتا ہے، یہ کیسا خدا ہے جو ہمیں نکاحت زدہ کر دیتا ہے، جو ہمیں تکلیف دیتا ہے؟ لیکن اگر سوچا جائے تو بیماری نعمت ہے۔ ہم بیماری میں جتنا اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اتنا کبھی کسی فیز میں نہیں ہوتے۔ بیماری میں ہمیں لگتا ہے ہم مر جائیں گے، تب ہمیں خدا یاد آتا ہے، ہم مغفرت مانگتے ہیں، ہم درد سے راحت مانگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی بیمار انسان جب کراہتا ہے تو اس کے منہ سے ایک ہی آواز نکلتی ہے، ایک ہی نام نکلتا ہے، اللہ، بس اللہ۔ تو بیماری ہمیں ہمارے اللہ سے قریب کرتی ہے۔ وہ بول رہا تھا اور حالے پلک جھپکائے بغیر اس کو سن رہی تھی۔ اللہ وہ ہے جو آپ کو کبھی جج نہیں کرتا۔ آپ چاہے اس کی جتنی مرضی نافرمانی کریں، جتنا مرضی اس سے دور رہیں، ایک بار جب آپ سچے دل سے اس کے پاس جائیں گے وہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا، وہ سمیٹ لے گا، وہ نہیں کہے گا کہ اب کیوں آئے ہو، وہ تانا نہیں دے گا، وہ آپ سے صفائی نہیں مانگے گا، وہ آپ سے گواہی نہیں لے گا، وہ بس کہے گا آ گئے ہو، دنیا سے تھک گئے ہو، کیا آپ میرے ہو؟ لو، آؤ، اب میں بھی تمہارا ہوں، میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ کوئی انسان ایسا نہیں کرتا، ہر انسان جج کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، کبھی نہ کبھی کرتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ برا کرو وہ اس بات کو دل میں رکھتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں۔ جب آپ اس سے معافی مانگیں گے وہ آپ کا پچھلا قصور، پچھلی غلطی ضرور یاد دلائے گا۔ سب نہیں دلائیں گے لیکن 100 میں سے 99 انسان آپ کا قصور آپ کو یاد دلائیں گے۔ زرد رنگ کے لباس والی لڑکی اس خوبصورت لہجے والے آدمی کو سن رہی تھی محویت سے۔ آپ چاہے جتنی مرضی دوست بنا لو، آپ کا سچا دوست اللہ ہی رہتا ہے۔ وہ ایسا دوست ہے جو رات کے 3 بجے بھی آپ کو سنتا ہے، جو تپتی دوپہر میں بھی سنتا ہے، جو سخت سردی میں بھی سنتا ہے۔ وہ کبھی آنسوؤں کا، کبھی آپ کے غم کا مذاق نہیں بناتا۔ وہ کبھی آپ کی ماضی کی بے وقوفی پہ ہنستا نہیں ہے، وہ آپ کے راز فاش نہیں کرتا، وہ آپ کو لوگوں کے سامنے ڈسکس نہیں کرتا، وہ آپ کی ذات کا مذاق نہیں بناتا۔ اللہ بڑا ہی نوبل دوست ہے، وہ آپ کو کوئلے سے بچا کر آپ کے ہاتھ میں سونا تھما دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ جو ذات ظرف والا ہو، ججمنٹل نہ ہو، سیکرٹ کیپر ہو، ہمدرد ہو، تانے نہ دے، گلہ نہ کرے، ذرا ذرا سی بات پہ روٹھے نہ، بڑی بڑی باتوں پہ معاف کر دے، ہر غم ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہو، ایسی ذات تو بہت نوبل ہوئی نا۔ سو میرے حساب سے اللہ بہت پیارا ہے۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا تھا۔ حالے نے چہرہ آگے کیا تھا، آواز سرگوشی جتنی مدھم کر لی تھی۔ سمندر کی لہروں کی شور میں اس کی آواز عمر کے کانوں تک پہنچی تھی۔ کیا واقعی خدا ایگزسٹ کرتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، خوف تھا۔ عمر کے منہ پہ جیسے کسی نے اینٹ دے ماری ہو۔ معراج سلطان کی بیٹی کو خدا کے ہونے پہ شک ہے؟ ک- کیا کیا مطلب؟ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، اس کا چہرہ یکدم پیلا پڑنے لگا تھا۔ میں جس دن سے اغوا ہوئی ہوں میں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں، میں دعا نہیں مانگ سکتی کیونکہ مجھے دل سے یہ یقین نہیں ہے کہ وہ کبھی قبول ہوں گی۔ شروع کے کچھ دنوں میں نے اسے بہت یاد کیا، بہت پکارا، لیکن جیسے بے سود، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ اس نے تو میری ایک بار بھی نہیں سنی۔ وہ ہوتا تو میں اغوا نہ ہوتی، میری عزت نہ خراب ہوتی۔ وہ ہوتا تو میرا چچا میرے باپ کو قتل نہ کرتا۔ میں اتنی اچھی مسلمان نہیں ہوں لیکن میرے باپ کو تو خدا سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے تو اللہ کی محبت میں کتنا کچھ کیا تھا، کتنے سالوں سے ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیوں ہونے دیا؟ عمر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس دم سادے اس کو سنے گیا۔ بابا کے بعد میرے پاس میرا بھائی تھا، میرا دوست تھا، مجھ سے وہ دونوں بھی چھن گئے، اور سب سے آخر میں میرے دادا۔ اللہ نے ان کو مفلوج کر دیا۔ کیا اسے مجھ پہ رحم نہیں آتا؟ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، میں نے سنا ہے۔ اگر وہ ہوتا اور واقعی اتنا پیار کرتا تو مجھے اس طرح اکیلا نہ چھوڑتا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے اگر خدا ہوتا تو میرا خاندان نہ ٹوٹنے دیتا۔
وہ ہوتا تو مجھے سنبھال لیتا۔ جو صفات تم نے خدا کی تم نے سنائی ہیں میری باری پہ، تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یا تو پھر وہ ہے نہیں، یا پھر وہ میرے لیے نہیں ہے۔ تم بتاؤ نا عمر، میں کیا کروں؟ کیا تم مجھے ملحد ہونے سے بچا سکتے ہو؟ ذرا دیر کو نفرت اور انتقام کو ایک طرف رکھ کر بتاؤ، کیا میری واپسی ممکن ہے؟ میں ملحد نہیں بننا چاہتی، میرا دل یہ نہیں چاہتا، میری روح کو اس لفظ سے کراہیت آتی ہے، لیکن میں کیا کروں کہ مجھے خدا کے ہونے پہ یقین آ جائے؟ میں بڑی مشکل میں ہوں، میں بڑی بے بس ہو گئی ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے بتاؤ میری واپسی کیسے ہوگی؟ عمر بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی رنگت متغیر ہو چکی تھی۔ وہ پینٹنگ کو ادھورا چھوڑ کر آرٹسٹ کے آرٹ کی تذلیل سی کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے حالے سلطان اس پتھر پہ تنہا بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس سے تھوڑا دور ذرا فاصلے پہ کھڑا عمر حیات موبائل کان سے لگائے کسی کو بار بار کال کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نارمل نہیں تھے، وہ شدید ڈسٹرب تھا۔ اسی وقت اس نے ایک بار پھر کال ملائی، جو کہ پک کر لی گئی۔ ہیلو، کہاں تھیں آپ؟ میں کب سے ٹرائی کر رہا ہوں، وہ جھوٹتے ہی بولا تھا۔ اس کی آواز ساحل سمندر سے سفر کرتی چھوٹے باغیچے والے گھر میں کرسی پہ بیٹھی نفیسہ حیات کے کانوں تک گئی تھی۔ میں نماز پڑھ رہی تھی بیٹے۔ کوئی کیا کام تھا؟ انہوں نے نرمی سے جواب دیا تھا۔ میں بہت پریشان ہوں، بہت زیادہ۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اس کی آواز میں بے قراری تھی۔ کیا حالے کے حوالے سے پریشان ہو؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ اس نے جیسے ہار کر سوال کیا تھا۔ کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے اور تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ اس رات بھی ہوا تھا جس رات معراج سلطان کا قتل ہوا تھا۔ دو لوگ ہیں جو تمہیں بھی لاجواب کر سکتے ہیں، ایک معراج سلطان، دوسرا ان کی بیٹی۔ اب بتاؤ ان کی بیٹی نے کیا کہا ہے؟ وہ سہولت سے پوچھ رہی تھی۔ عمر نے کن پٹی سے ہلائی تھی اور جواب دینے کو الفاظ مجتمع کیے۔ کچھ دیر بعد وہ بولا تو اس کے لہجے میں دل کو چیر دینے والا دکھ تھا۔ وہ کہتی ہے کہ اس کو خدا کے ہونے پہ شک ہے۔ معراج سلطان کی بیٹی، نفیسہ حیات کی بہو، عمر حیات کی بیوی کو خدا کے ہونے پہ شک ہے۔ یہ غم، یہ دکھ میرے لیے بڑا ہے، معراج سلطان کے قتل سے بھی بڑا۔ میں اس کو ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ سمجھے، وہ صرف میری بیوی نہیں ہے، اس سے میرے کئی تعلق ہیں۔ اس کا چہرہ میری ماں سے ملتا ہے، اس کا خون میرے سب سے عزیز میرے محسن سے ملتا ہے۔ وہ میرے لیے کیا ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ تکلیف میں ہے اور اس کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ خدا نے مجھے کیسا بے بس کر دیا ہے؟ وہ موبائل کان سے لگائے چہرہ اوپر کیے دکھ سے کہہ رہا تھا۔ نفیسہ البتہ اب بھی پرسکون تھی۔ کیا وہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ وہ اپنے ازلی پرسکون لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ ترنت بولا تھا۔ کیا وہ خدا کو نہ ماننے پہ شرمندہ ہے؟ کیا وہ اپنے گناہ کو اون کرتی ہے یا پھر کسی اور کو اپنی گمراہی کا الزام دیتی ہے؟ وہ بہت شرمندہ ہے، بہت زیادہ۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی، خود کو بدلنا چاہتی ہے، اور وہ کسی کو بھی الزام نہیں دیتی، وہ اپنے گناہ کو اون کرتی ہے۔ وہ کسی پہ بھی الزام نہیں لگا رہی۔ لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، اس کی واپسی ممکن ہے یا نہیں؟ وہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ نفیسہ کے چہرے کا اطمینان اب مزید بڑھا تھا۔ اس کی واپسی ممکن ہے بیٹے، ہر ایک کی واپسی ممکن ہوتی ہے جب تک نفس چلتی ہے۔ ہر گناہ کی معافی ممکن ہے۔ خدا کو نہ ماننا اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا کسی اور ذات کو خدا مان لینا گناہ ہوتا ہے۔ تمہاری بیوی بس خدا سے ناراض ہے، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن واپسی ممکن ہے۔ دوسری بات، وہ اپنا گناہ اون کرتی ہے، اور اس سے زیادہ اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسے سمجھو کہ اسے واپسی کے سفر کے لیے سواری مل گئی ہے۔ اپنا گناہ نہ ماننا اللہ کی طرف جانے والی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔ عمر فون سے ابھرتی آواز کو غور سے سن رہا تھا۔ نفیسہ کہہ رہی تھی، گناہ سے زیادہ بڑا گناہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟
وہ چند لمحے رکی تھی، پھر بولنا جاری رکھا۔ گناہ سے بڑا گناہ ہوتا ہے جسٹیفیکیشن، اپنے گناہ کی جسٹیفیکیشن۔ جو شخص یہ کہتا رہتا ہے کہ جی مجھ سے تو فلاں آدمی کی باتوں نے یہ کروا دیا، میں نے تو فلاں مجبوری میں یہ کیا، میں تو یہ کبھی نہیں کرتا، اگر میرا محبوب شخص مجھ سے یہ نہیں کہتا یہ غلط ہے، یہ غلط سے بھی زیادہ غلط ہے۔ آپ سے گناہ ہو گیا، اس کو اون کرو اللہ کے سامنے معافی، شرمندگی اور ندامت سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فخریہ ساری دنیا کے سامنے کہتے پھرو کہ ہم نے تو بھائی جھوٹ بولے، ہم نے کیا زنا، ہم نے پی ہے شراب، ہم نے کھیلا ہے جوا۔ نہیں، یہ غلط طریقہ ہے گناہ کو اون کرنے کا۔ مطلب ہے کہ بس اللہ کے سامنے، صرف اللہ کے سامنے اس کی معافی مانگو، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرو، اللہ سے کہو میں نے یہ کیا، اللہ یہ مجھ سے ہو گیا، میں شرمندہ ہوں، آئندہ نہ کرنے کے لیے کوشاں ہوں۔ لیکن یہ بس میں نے کیا ہے، کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر نہیں کروایا، اور اگر ہاتھ پکڑ کر کروایا تب بھی میں اسے نہیں خود کو الزام دوں گا، اپنے کمزور ایمان اور بے لگام نفس کو الزام دوں گا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ وہ میں نے کیا، میں کم عمر تھا، نادان تھا، گمراہ تھا، یا پھر میرے دل پہ مہر تھی، کچھ بھی تھا، یہ مجھ سے ہو گیا اور اب میں اس پہ شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں کیونکہ آپ کر سکتے ہیں، مجھے بھٹکنے سے بچا لیں کیونکہ آپ بچا سکتے ہیں، میرے دل کو ہیل کر دیں کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ مختصر یہ کہ تمہاری بیوی شرمندہ بھی ہے اور اپنا گناہ اون بھی کرتی ہے، وہ واپس آ جائے گی، مبارک ہو، اس کی واپسی ممکن ہے۔ عمر نے بے اختیار گہری سانس بھری تھی۔ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ تکان سے پوچھ رہا تھا۔ نفیسہ کے لہجے میں تعجب در آیا تھا۔ تم تم کیا کر سکتے ہو؟ وہ کوئی اسکول یا کالج سے کھوئی ہوئی لڑکی نہیں ہے بیٹے، یہ اس کا اللہ تک جانے کا سفر ہے، اس میں تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کرنا ہے اس کے دل کو اور اسے خود کرنا ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اللہ سے نہیں ملا سکتا۔ اللہ اور بندے کا تعلق بہت پرسنل ہوتا ہے، اس میں کوئی تیسرا نہیں آتا۔ کوئی کسی انسان کو کہہ کر دین سے قریب نہیں کر سکتا۔ کسی کا غم، کسی کی دی ہوئی خوشی آپ کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتی۔ اگر کر بھی دے تو یہ وقتی ہوگا، جیسے جیسے غم کم ہوگا آپ کی نمازوں سے خشوع ختم ہوتا جائے گا، جیسے 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 خوشی ماند پڑے گی دل دوبارہ دنیا میں لگ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نمازوں میں سکون نہیں ہے، سکون کیسے آئے؟ کیا کبھی نماز کو اطاعت کے لیے پڑھا؟ کیا کبھی اسے بس اللہ کے لیے پڑھا؟ تم لوگوں نے اپنی نمازیں ایک انسان سے جوڑ لیں، تم لوگوں نے اپنی عبادت کو ایک شخص کے لیے مخصوص کر دیا۔ تم رکوع میں، سجود میں، دعا میں بس ایک شخص کو مانگتے ہو، اس کی خوشی، اس کی ناراضگی، اس کا ملنا۔ یہ سب تمہارے لیے خدا سے بڑا ہوتا گیا۔ اگر اسے نہیں مانگتے تو اپنی کوئی ضرورت مانگتے ہو، اپنا کوئی رکا ہوا کام کہتے ہو۔ جب تک تم لوگ اپنی عبادت صرف اللہ کے لیے مخصوص نہیں کرو گے، سکون نہیں آئے گا۔ اللہ بہت پوزیسو ہے، وہ دوسروں کے بھیجے گئے لوگوں کو قبول نہیں کرتا، وہ اپنے بندے کو خود بلاتا ہے، وہ کھوٹے لوگوں سے ہمارا دل توڑوا کر ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے۔ توہن یا کرہن ہمیں اس کے پاس جانا ہی ہوتا ہے۔ وہ ہدایت ان کو دیتا ہے جو چاہتے ہیں، وہ مہریں ان کے دل سے ہٹاتا ہے جو اپنے دل کو توبہ سے پاک کرنا چاہتے ہوں۔ اللہ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں بستا ہے۔ اللہ رحم دل ہے، بے حس لوگوں میں نہیں، ایسے دلوں کو یا تو پاک کرتا ہے یا پھر کرواتا ہے۔ تمہاری بیوی کے دل میں بھی میل لگی ہے، وہ جب چاہے گی اللہ اس کے دل سے یہ میل ہٹا دے گا۔ وہ بول کر چپ ہوئیں تو عمر جیسے ایک ٹرانس سے نکلا۔ تو کیا ہم اپنے عزیز اور محبوب لوگوں کو اس طرح گمراہی کے سمندر میں غرق ہونے کے لیے چھوڑ دیں؟ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، ان کو اذیت اور تکلیف میں دیکھ کر بھی خاموش رہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ تم ایک کام کر سکتے ہو، بس ایک دعا، یہ عرش ہلا دیتی ہے۔ تم سچے دل سے دعا کرو عمر، جس طرح ہمارے نبی سائی نے کی تھی جب کفر کا زور بڑھ گیا تھا، جب مسلمانوں کو نمازیں تک نہیں پڑھانے دی جاتی تھیں، تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ عمر بن حشام یا پھر عمر بن خطاب کے دل کو کفر سے پھیر دے، ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی طاقت بنا دے۔
تب اللہ نے ان کی دعا کے نتیجے عمر بن خطاب کا دل کفر سے پھیر دیا، ان کو اسلام کی طاقت بنایا۔ جو اللہ عمر بن خطاب کا دل پھیر سکتا ہے، وہ حال سلطان کا دل بھی پھیر سکتا ہے۔ وہ کسی کافر، کسی مسیح کا دل بھی پھیر سکتا ہے۔ وہ یہودی اور بت پرستوں کے دل بھی پھیر سکتا ہے۔ ہم انبیاء جتنے نوبل نہیں ہیں، ہم ان کے جیسی دعائیں نہیں کر سکتے، ہم ان کے جیسے پاک دل نہیں لا سکتے، ہم اللہ سے ان کے جیسی بے غرض محبت نہیں کر سکتے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ دعاؤں نے کئی دل پھیرے ہیں بیٹے، تم اپنے دل کو ہر غرض سے پاک کر کے دعا کرو، وہ تمہاری سنے گا، وہ ملائمت سے کہہ رہی تھی۔ عمر حیات کو اپنے سماعتوں میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ آپ اتنی بڑی بڑی باتوں پہ بھی اتنی ریلیکس کیسے رہ لیتی ہیں؟ سفید دوپٹے کے حالے میں مقید وہ بوڑھی ہوتی عورت مسکرائی تھی۔ اگر کوئی تمہارے سامنے پہلی بار قتل کا اعتراف کرے تو پہلے تم ڈرو گے، پھر غصہ کرو گے، پھر تمہیں غم ہوگا، لیکن اگر چار الگ الگ لوگ آ کر تم سے یہی اعتراف کریں تو تم آہستہ آہستہ اس سب کے یوز ٹو ہو جاؤ گے۔ میں اب ان گناہوں کے اعترافوں کی عادی ہو گئی ہوں۔ میرے سامنے کئی لوگوں نے قتل، زنا، چوری، ڈاکے، ہر قسم کے اعتراف کیے ہیں۔ مجھ سے کئی لوگوں نے قتل کے بعد کی بے چینی، ریپ کے بعد کا گلٹ، ڈاکے کے بعد کی شرمندگی، گھر توڑنے کے بعد کا پچھتاووں اس کے علاوہ بھی کئی گناہ کے جرائم کا اعتراف کیا ہے۔ اب میں اس سب کی یوز ٹو ہو گئی ہوں، سو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں لوگوں کو جج نہیں کرتی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے عمر، میں نے تمہیں بھی ایسا ہی بنایا تھا۔ تمہارے دل پہ بڑی بڑی باتیں اثر نہیں کرتی تھی، تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان نہیں ہوتے تھے، تم بڑے بڑے گناہوں پہ لوگوں کو جج نہیں کرتے تھے۔ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اور ایسا صرف تب ہوتا ہے جب سامنے حال سلطان ہوتی ہے۔ کیا تم واقعی اس لڑکی کے معاملے میں بے بس ہو گئے ہو؟ وہ ہلکی سی تشویش سے پوچھ رہی تھی۔ عمر نے آنکھیں موند لی تھیں، اس کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ وہ ساحرہ ہے، اس نے مجھ پہ سحر کر دیا ہے اور مجھے اس کا کوئی توڑ نہیں ملتا۔ میں اس کے معاملے میں اس دنیا کا سب سے بے بس انسان ہوں۔ اس نے دوسری طرف سے کچھ سنے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ عجیب بے بسی تھی جس نے اس کو اپنی جکڑ میں لے رکھا تھا۔ دوپہر کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ یوسف سلطان کو ہسپتال چھوڑ کر شمس سلطان متغیر ہوتی رنگت کے ساتھ فہیم مرزا کے آفس آیا تھا۔ ریسیپشن ڈیسک پہ بیٹھی لڑکی نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی جسے وہ بری طرح جھڑک آئے تھے۔ صبح سے ہر نیوز چینل پہ ایک ہی ویڈیو چل رہی تھی، میں ڈاکٹر عبدالحفیظ پیرزادہ ہوں۔ شمس نے کچھ دیر قبل ہی وہ ویڈیو دیکھی تھی جو کہ ان کے حواس معطل کرنے کو کافی ٹھہری تھی۔ فہیم مرزا کے آفس کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھولتے وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ سامنے ہی پاور سیٹ پہ فہیم بیٹھے تھے، دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پہ نوح بیٹھا تھا۔ اس شاہانہ طرز کے آفس میں اے سی کی کولنگ کے باوجود عجیب ہبس اور گھٹن تھی۔ نوح غیر آرام دہ تھا جبکہ فہیم کی رنگت بے طرح اڑی ہوئی تھی۔ وہ سخت پریشان تھے۔ شمس کو اس طرح آتے دیکھ ان کے چہرے پہ ذرا دیر کو سکون سا آیا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کون سی سلامتی، کون سا مصافحہ، اس وقت ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر شمس کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ سب کیا ہے شمس؟ تمہارے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور تم اس کی پراپرٹی آج مجھے بیچنے والے تھے۔ تم مجھے ان سب میں پھنسانا چاہتے ہو؟ میں تمہیں پاگل لگتا ہوں یا کرمنل؟ میں ایک انتہائی شریف آدمی ہوں۔ میں قتل، غنڈہ گردی، ان سب چیزوں میں کبھی نہیں پڑا۔ مجھے اس سارے میس سے نکالو، سمجھ آئی تمہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے چبا چبا کر کہہ رہے تھے۔ شمس نے ایک ناپسندیدہ نظر ان پہ ڈالی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے؟ تم اپنے پھنسنے کی بات کرتے ہو۔ تم صرف خریدار ہو۔ اس پراپرٹی کو میں بیچ رہا ہوں۔ کیا میں نہیں پھنسوں گا؟ کیا میں آزاد رہوں گا؟ تم پہ شک جانے سے پہلے مجھ پہ شک جائے گا۔ اگر میں شمس سلطان نہ ہوتا تو اب تک پولیس مجھے میرے گھر سے اٹھا کر لے جا چکی ہوتی۔ جب سے ویڈیو وائرل ہوئی ہے اے ایس پی نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ فون کر کر کے وہ کہتا ہے کہ یا تو آ کر ایف آئی آر کٹواؤں یا پھر مجبوراً وہ لوگ مجھے تھانے لے جائیں گے، کیونکہ سب سے پہلا شک مجھ پہ آتا ہے۔ اب میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تم جلد بازی میں آ کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤ گے، کم از کم 3 ماہ۔
3 ماہ تک ہیون کا نام بھی اپنی زبان پر مت لانا، تب تک میں یہ سب کچھ فکس کر لوں گا۔ وہ ان کے قریب کھڑے دبا دبا گرا رہے تھے۔ فہیم کے کندھے ڈھیلے پڑے تھے۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ وہ سخت مضطرب تھے۔ نوح خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ان فرعونوں کے لیے کوئی موسیٰ نہیں آئے گا؟ شمس نے گہری سانس لی تھی۔ سب سے پہلے میں پریس کانفرنس بلاؤں گا اور اپنی پوزیشن کلیئر کروں گا۔ اس کے بعد میں ہسپتال اور اس کی عملے پہ FIR کٹواؤں گا۔ اس ڈاکٹر عبدالحفیظ کو گرفتار کرواؤں گا اور اپنے بھائی کے قاتل کو ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کروں۔ تقریباً 1 ماہ بعد میں کوئی ایسا آدمی لے آؤں گا جو میرے بھائی کے قتل کا اعتراف کر لے گا۔ ہاں، وہ آدمی پاگل ہوگا نا، کیوں کرے گا وہ ایسا؟ یہ بھی بتا دو ذرا۔ فہیم نے ان کو بیچ میں ٹوکا تھا۔ شمس ایسے حالات میں مسکرائے تھے۔ شاید تم بھول رہے ہو، میرا بھائی جج تھا۔ اس نے کئی ہزار فیصلے سنائے تھے۔ ان میں سے کوئی فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور اسی غلط فیصلے سے کسی کی زندگی بھی تباہ ہو سکتی ہے، اور جس کی زندگی تباہ ہوتی ہے وہ کسی کی زندگی چھین بھی سکتا ہے۔ بس یہی کرنا ہوگا مجھے۔ ایک کرائے کا آدمی آئے گا اور وہ قبول کرے گا کہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا کیونکہ میرے بھائی نے اس کے کیس کا غلط فیصلہ سنایا تھا۔ لیکن اس کام کے لیے وقت چاہیے مجھے۔ ان کے اس سال کے سارے کیسز دیکھنے ہوں گے اور ان سب میں سے ایک آدمی کا انتخاب کرنا ہوگا۔ بولتے بولتے وہ رکے تھے۔ ایک نظر فہیم کے پریشان چہرے کو دیکھا تھا، پھر ان کے قریب جا کر اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھے پہ رکھے تھے۔ ہم دونوں کو اس میس سے نکالوں گا۔ میں سب کچھ فکس کر لوں گا۔ ہم دونوں پارٹنرز ہیں۔ تمہارے مسائل میرے مسائل ہیں، میرے مسائل تمہارے مسائل ہیں۔ حل میں نکالوں یا تم، فرق نہیں پڑتا، بس تم نے پریشان نہیں ہونا، اوکے؟ فہیم اب بھی غیر آرام دہ تھے۔ تم ایسا کرو، اپنی بھتیجی کو بھی ساتھ لے جاؤ کانفرنس میں، اس سے تمہاری پوزیشن کلیئر ہوگی۔ تمہارے تعلقات اس سے اچھے تو ہیں نا؟ آخر میں انہوں نے سوالیہ نظروں سے شمس کو دیکھا تھا۔ شمس کی آنکھیں پرسوچ انداز میں چھوٹی ہوئی تھیں۔ میں اسے ساتھ لے جاؤں گا، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں اس کے اغوا کا مقدمہ بھی دائر کرتا ہوں، کیا پتہ وہ سچ ہی کہہ رہی ہو۔ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہے تھے، جبکہ ان کی اس بات پہ فہیم مرزا کے چہرے کا رنگ یکدم بدلا تھا۔ نور نے بیزاری سے پہلو بدلا تھا۔ یعنی تم مجھ پہ مقدمہ کرو گے؟ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولے تھے۔ شمس نے اچنبھے سے ان کو دیکھا تھا، جبکہ فہیم اسی ٹھنڈے لہجے میں کہے گئے، تم نے کہا ہم پارٹنرز ہیں، میرے مسائل تمہارے مسائل ہیں، لیکن میں اس ڈیل میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ اب سے میرے راز تمہارے راز ہیں، میرے جرائم تمہارے جرائم ہیں، میرے گناہ تمہارے گناہ ہیں۔ تمہاری بھتیجی کو اس کی شادی کی رات میرے بھانجے نے اغوا کیا تھا۔ میں نے اور تمہاری بیوی نے ڈیل کی تھی، بس مجھے اس کی شادی کی رات اسے گھر نہیں پہنچنے دینا تھا، اور مجھے اس کے بدلے ہیون مل جاتا۔ میں نے مان لیا، لیکن میرا ہاتھ بس یہیں تک تھا۔ وہ ASP عمر حیات اس سب میں کب اور کیسے شامل ہوا میں نہیں جانتا۔ اب میرا راز، میرا گناہ اور میرا جرم تمہاری یادداشت میں محفوظ رہنا چاہیے شمس، کیونکہ ہم دونوں پارٹنرز ہیں۔ وہ شمس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہہ رہے تھے، جبکہ شمس سلطان کے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، ان کے جسم کا سارا خون نچڑ گیا تھا، ان کی رنگت متغیر ہو گئی تھی۔ تم نے میری بھتیجی کو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ مارے شوق کے ہکلانے لگے تھے، اور پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے فہیم کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ شوق کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی؟ تم نے میرے گھر کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، تم نے میری معصوم بھتیجی کی عزت خراب کر دی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ بری طرح گھرا رہے تھے۔ نو فوراً اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور ان دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرانے لگ گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے شمس کو فہیم سے دور کیا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تم نے اپنے بیٹے اور بھانجے کو بھیج کر میری بیٹی کو اغوا کروایا، جب میں تمہیں ایک بار کہہ چکا تھا۔ جب میں نے کہا تھا ہیون تمہیں مل جائے گا، تم نے کیوں کیا ایسا؟ وہ معصوم تھی۔ او خدایا، اس نے اپنے حق میں کتنی صفائیاں دی تھیں۔ تمہارے بیٹے اور بھانجے نے مل کر اس کی زندگی خراب کر دی۔ وہ بے بسی بھرے غصے سے بلند آواز میں چلا رہے تھے۔ فہیم مرزا ناپسندیدہ نظروں سے اس کو دیکھے گئے۔ میرے بیٹے کا نام مت لو، وہ اس سب کا حصہ نہیں تھا۔ انہوں نے شمس کو ٹوکا تھا۔ بکواس بند کرو، وہ پوری قوت سے چلائے تھے۔ میں نے خود حالے کی شادی کی رات تمہارے بیٹے کو نوح کے ساتھ گاڑی میں دیکھا تھا۔ جب میں اپنی بھتیجی کو ڈھونڈ رہا تھا، تب تمہارا بیٹا اور بھانجا دونوں ساتھ تھے۔ وہ دونوں مجھ سے ملے تھے، میری بھتیجی کے مل جانے کے لیے نیک تمنائیں دے رہے تھے۔
مجھے ڈاج کرنے کی کوشش مت کرو، اپنے بیٹے کو مت ڈھکو، اس کے گھٹیا اعمال مت چھپاؤ۔ وہ اب چلا نہیں رہے تھے لیکن ان کے لہجے میں غصہ واضح تھا۔ فہیم نے شاکی نظروں سے نوح کو دیکھا تھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ کہہ دو یہ جھوٹ ہے۔ نوح نے شکستگی سے سر جھکا دیا تھا۔ اس کا سر جھکانا شمس کے تمام الزامات کی تائید کر گیا تھا۔ شمس ابھی کچھ اور کہتے کہ ان کے جیب میں موبائل تھر تھر آیا۔ پاکٹ سے موبائل نکال کر دیکھا تو ڈی آئی جی کالنگ کے الفاظ جگمگائے۔ ماتھے کو ہاتھ سے مسلتے ہوئے انہوں نے موبائل کان سے لگایا تھا اور باہر نکل گئے تھے۔ جانے سے پہلے وہ نظروں ہی نظروں میں تمہیں دیکھ لوں گا کہنا نہیں بھولے تھے۔ ان کے جاتے ہی فہیم جیسے حواس میں آئے تھے۔ وہ نوح کی جانب مڑے تھے۔ جس دروازے سے شمس گئے تھے وہ ادھ کھلا تھا۔ اس ادھ کھلے دروازے میں نیلی سلک شرٹ پہنے، بال جل سے جمائے ایک خوش شکل سا نوجوان آ کر کھڑا ہوا۔ ابھی وہ اندر داخل ہوتا کہ اندر سے آتی آوازوں پہ ٹھٹک کر رکا۔ تم نے یاقوت کو اپنے ساتھ شامل کیا؟ ان کی آواز میں یہ بے یقینی تھی۔ تم میرے بیٹے کو؟ تم اسے اس سب میں کیسے گھسیٹ سکتے ہو؟ تم جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ قدم اٹھایا کیسے؟ تم نے میرے بیٹے کو ایکسپلائٹ کیا۔ وہ نوح کے سر پہ کھڑے بری طرح چلا رہے تھے۔ میں ملازم ہوں، اس کا وہ جو کہے گا مجھے کرنا ہوگا۔ یہ آپ ہی نے کہا تھا۔ اس کے راز میرے سینے کی قبر میں محفوظ رہنے چاہیے۔ اس کی خواہش کا احترام میرے لیے ہر چیز سے زیادہ ضروری ہونا چاہیے، یہ بھی آپ ہی نے کہا تھا مجھے۔ اس کے ساتھ کتے سے زیادہ وفادار، اس کے لیے شیر سے زیادہ طاقتور اور لومڑی سے زیادہ چالاک بننا ہوگا، یہ بھی آپ ہی نے کہا تھا مجھے۔ میں نے بس اپنا فرض نبھایا ہے۔ اس نے ضد کی اور مجھے اس کو ساتھ لے جانا پڑا۔ انکل میں مجبور تھا۔ اس کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا، لہجہ مدھم تھا۔ وہ اپنے الفاظ سے فہیم مرزا کے غصے کو جھاگ کی طرح بٹھا چکا تھا۔ اس لڑکی کو اے ایس پی کی گاڑی میں کس نے ڈالا نوح؟ مجھے یہ بتاؤ۔ یہ مت کہنا کہ یہ اتفاق تھا یا تم لوگوں نے یہ سب نہیں کیا۔ مجھے سچ بتاؤ تاکہ میں حفاظت کے لیے کوئی اقدام کر سکوں۔ وہ سخت جھنجھلائے ہوئے تھے۔ دروازے کے پار کھڑا یاقوت ذرا سا مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی۔ اندر نوح کہہ رہا تھا، اس اے ایس پی نے یاقوت کی پارٹی پہ ریڈ ڈالا تھا۔ جب ہم پارکنگ میں چھپے بیٹھے تھے تب وہاں عمر حیات کی گاڑی آ گئی۔ یاقوت نے اپنا بدلہ لینے کے لیے اس لڑکی کو اے ایس پی کی گاڑی میں ڈال دیا۔ یہ سب اس کی اپنی مرضی تھی۔ اس نے اپنے دم پہ اپنا بدلہ لیا۔ یاقوت کی اٹھی ہوئی گردن میں جیسے سریا سا فٹ ہو گیا ہو۔ اس کا چہرہ جوش سے تمتمانے لگا تھا۔ اب ڈیڈا کریں گے تعریف۔ اور پھر تھپڑ کی آواز سارے آفس میں گونجی تھی۔ فہیم کا بھاری ہاتھ نوح کے چہرے پہ چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ وہ اسی طرح کھڑا رہا۔ مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے تم نے؟ ہاں، گدھا ہوں میں، پاگل ہوں؟ گالی گالی۔ تم نے میرے بیٹے کو استعمال کیا ہے۔ اس اے ایس پی کے سامنے لے آئے ہو تم۔ لعنت ہو تم پہ، جھوٹ بولتے ہو تم۔ تمہیں لگتا ہے میں یاقوت ہوں جو تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا؟ ہاں؟ کس نے ڈالا یہ خیال اس کے ذہن میں؟ کیا میں نہیں جانتا؟ بتاؤ نوح، کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ تمہارے بھائیوں جیسا ہے، تم نے اس کو استعمال کیا۔ کیوں دھوکہ دیا؟ بولو۔ وہ غصے سے پاگل ہونے کو تھے۔ دوسری طرف یاقوت کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ نوح اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا تھا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اس کو تسلی دی تھی، جیسے کہہ رہا ہو، نوح دیکھنا اب نوح کہہ دے گا کہ یہ سب الزام ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ مجھے استعمال نہیں کر سکتا۔ اب واپس اس ادھ کھلے دروازے سے اندر چلے چلتے ہیں۔ کیا تم اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ مجھے، اور اگر یہ وجہ نہیں ہے تو مجھے وہ وجہ بتاؤ جس کی بنا پہ تم نے اپنے ہی بھائی کو دھوکہ دے دیا۔ بتانا پسند کرو گے نوح مرزا؟ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے بڑے ہی ضبط سے پوچھ رہے تھے۔ نوح نے کچھ کہنے کو لب کھولے۔ یاقوت نے اپنے دل پہ ہاتھ کی گرفت مضبوط کر دی۔ فہیم مرزا کی آنکھوں میں سرخیاں بھر گئیں۔ میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ میں نرمین کے علاوہ کسی لڑکی سے محبت نہیں کرتا، وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ یاقوت سانس روکے اس کو سنے گیا۔ ہاں، میں نے یاقوت کو استعمال کیا، میں نے اس کو دھوکہ دیا، میں نے اس کے دماغ میں اپنی بات ڈالی۔ اس نے دھیرے سے سر جھکا کر اقرار کیا تھا۔ دروازے کے پار ڈیزائنر ویئر پہنے، برانڈڈ جوتے اور مہنگی واچ پہنے کھڑے لڑکے کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زخمی پن اترا تھا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ برا نہیں ہونے دے سکتا تھا کیونکہ مجھے ہر لڑکی میں نیرو نظر آتی ہے۔
نوح اب بھی بول رہا تھا۔ یاقوت اس کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتا تھا اسے روکنے کے لیے میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ مجھے یہ کرنا پڑا، لیکن اس سے یاقوت کو کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ وہ خوش ہے۔ اسے لگتا ہے اس نے اپنے دم پہ اپنا بدلہ لیا ہے، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس پہ پریشان ہوا جائے۔ میں عمر کو دیکھ لوں گا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے سارا کام بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، آپ پلیز اب اس بات کو یہیں دفن کر دیں۔ میں یاقوت کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ فہیم اب نور سے کچھ کہہ رہے تھے، لیکن یاقوت نہیں سن رہا تھا۔ وہ زخمی نظروں، لڑکھڑاتے قدموں اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ ان سب میں سب سے زیادہ تکلیف دے کیا تھا؟ زخمی نگاہیں، لڑکھڑاتے قدم، یا پھر ٹوٹا ہوا دل؟